افسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی پہلی طبع ذات داستان ہے۔ یہ رجب علی بیگ ہی کی نہیں، یہ اردو کی پہلی طبع ذات داستان ہے۔ کانپور میں لکھی گئی، 1824 کو شائع ہوئی۔ اس کے کردار ہیں فیروز بخت جو کہ بادشاہ ہے قسمت آباد کا، جان عالم فیروز بخت کا بیٹا ہے، معطلت اس سے شادی ہوتی ہے جان عالم کی 14 سال کی عمر میں۔ انجمن آرا ہے جس کے عشق میں جان عالم گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی تلاش کے لیے نکلتا ہے۔ مہر نگار جو جان عالم کو اس تلاش کے دوران ملتی ہے جب وہ انجمن آرا کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہ واپسی میں مہر نگار سے شادی بھی کرتا ہے۔ وزیر زادہ اس داستان کا ایک کردار ہے جو ہر وقت جان عالم کے ساتھ رہتا ہے، سفر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک طوطے کا بھی اس میں کردار آتا ہے جو بولتا ہے، جس کے منہ سے جو ہے وہ انجمن آرا کی تعریف سن کر جان عالم اس کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس داستان کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے ملک ختن سے۔ ملک ختن کا ایک شہر ہے قسمت آباد۔ اس کے بادشاہ کا نام ہے فیروز بخت۔ وہ 60 سال کی عمر تک بے اولاد ہے، اور پھر اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے۔ 60 سال کی عمر میں اولاد ہوتی ہے، جو شہزادے کا نام جان عالم رکھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ خوشی منائی جاتی ہے محل میں، اور پھر بچے کی قسمت کے لیے قسمت بتانے والوں کو بلایا جاتا ہے۔ جان عالم کی پیدائش پر ہر طرح سے خوشیاں منائی جاتی ہیں، نجومیوں کو بلایا جاتا ہے، اور یہ پیشن گوئی کی کرتے ہیں وہ کہ جان عالم 15 سال کی عمر میں مارا مارا پھیرے گا، صحراؤں میں بھٹکے گا، اور یہ نامعلوم کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر جو ہے وہ کسی جستجو میں نکل پڑے گا۔ اب فیروز بخت جو جان عالم کا بادشاہ، جان عالم کا باپ ہے اور قسمت آباد کا بادشاہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو 15 سال سے پہلے ہی 14 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دیتا ہے تاکہ وہ گھر پہ رہے۔ تو معطلت سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ معطلت جو ہے وہ ایک نک چڑھی شہزادی ہے، وہ مغرور ہے اور کسی کو بھی خاطر خواہ نہیں لاتی، تو بہت جلد جان عالم اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جان عالم بازار سے ایک طوطا خرید کر لاتا ہے، تو طوطے کی زبانی وہ انجمن آرا شہزادی کا ذکر سنتا ہے، اور انجمن آرا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ملک زرنگار کی شہزادی ہے اور اس سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس میں معطلت بھی طوطے سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو خوبصورت کہے، تو طوطا کہتا ہے کہ انجمن آرا زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے منہ سے انجمن آرا کی تعریف سن کر جان عالم انجمن آرا کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو انجمن آرا کی تلاش میں وہ وزیر زادے اور طوطے کے ہمراہ نکل پڑتا ہے۔ اب راستے میں ہر طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ وہ ہرن کے شکار ایک اس کو ہرن دکھائی دیتا ہے، اور اس کا وہ شکار کرتے ہوئے وزیر زادے سے اور طوطے سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہرن کا شکار کرتے ہوئے وہاں اس کو ایک دیو پکڑ لیتا ہے اور قید کر لیتا ہے۔ اب دیو کی قید سے نکلنے کے لیے اس کو ایک ملکہ زرنگار ملتی ہے۔ یہ زرنگار ہے، یہ وہ شہزادی نہیں ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا، وہ انجمن آرا ہے۔ اس کو وہاں پہ ملکہ زرنگار ملتی ہے، اور وہ بھی اس کی مدد کرتی ہے قید سے نکلنے میں، اور پھر اس کو ایک نقش سلیمانی یاد ہوتا ہے جسے پڑھ کر وہ وہاں قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور ملکہ مہر نگار سے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں انجمن آرا کی تلاش میں نکلا ہوں، میں زرنگار ملک جانا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے، اس کو راستہ وغیرہ بھی بتاتی ہے۔ سب سے فعال کردار اس داستان کا مہر نگار ہی ہے۔ جو ملکہ مہر نگار ہے اس کو بھی جان عالم سے عشق ہو جاتا ہے۔ بہرحال جان عالم جو ہے وہ انجمن آرا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ انجمن آرا ایک جادوگر کی قید میں ہے، اس کو اس جادوگر کی قید سے چھڑواتا بھی ہے، اور اس کو اپنے دل کا حال بھی سناتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ میں تمہاری تلاش میں آیا ہوں، اور میں اتنے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آیا ہوں۔ انجمن آرا کو چھڑوانے کے بعد جب انجمن آرا کے اپنے باپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ جان عالم کا احوال بھی باپ کو بتاتی ہے، اور جان عالم جان جاتا ہے کہ یہ فیروز بخت بادشاہ فیروز بخت کا بیٹا ہے، تو وہ انجمن آرا سے اس کی شادی کرا دیتا ہے، اور یوں انجمن آرا کے ساتھ وہ واپس آ رہا ہوتا ہے، اور واپسی پر مہر نگار سے بھی عقد کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے۔ یہاں پر وزیر زادے کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اس کو مہر نگار پسند تھی۔ اب وزیر زادے کی نیت خراب ہوتی ہے کہ اس کو تو دونوں شہزادیاں مل گئیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک
मुर्दा बंदर को देख के तो उसको कहता है कि ये इसको किसने मारा होगा, ये कैसे मरा होगा। इस तरह की दास्तान और मकर करने शुरू कर देता है ताकि जाने आलम जो है अपना अपनी रूह मुंतकिल कर ले अपने से उस बंदर के अंदर, ताकि उसके अहवाल को जान सके। तो जैसे ही जाने आलम अपनी रूह मुंतकिल करता है, ये एक मंत्र है उनका, दास्तान में बताया गया रूह मुंतकिल होने का। तो जब वो रूह मुंतकिल करता है और जाने आलम के जिस्म को खाली पाकर वज़ीरज़ादा उसके जिस्म पर कब्ज़ा कर लेता है और अपनी रूह को वज़ीरज़ादे की जिस्म में डाल लेता है। मगर मेहरनिगार बड़ी ही अक्लमंद होती है, वो उसके आदात अतवार से जल्द ही भांप लेती है कि ये जाने आलम नहीं है, और यूँ वो भी कि बड़ी ही चालाकी के साथ जो है वो जाने आलम को वापस वज़ीरज़ादे को निकलवा के उसको उसके जिस्म में दाखिल करवाती है, और फिर आखिर पे वज़ीरज़ादे को उसकी इस हरकत की सज़ा भी दी जाती है। ये थी दास्तान रजब अली बेग सरूर की लिखी हुई अफ़साना अजायब, जो 1824 को कानपुर में लिखी गई। इसकी नसर जो है वो बड़ी ही मुसज्जा मुकफ़्फ़ा है, ये आसान नसर में नहीं लिखी गई। मिर्ज़ा गालिब के बहुत दोस्त थे रजब अली बेग सुरूर, और गालिब ने इस नसर की बड़ी तारीफ़ की है, क्योंकि इसमें जो लखनऊ में जो चीज़ें पसंद की जाती थीं वो ऐसे ही, वो सादा नसर को नहीं पसंद करते थे, वो इस तरह की नसर ही पसंद करते थे। ये बहुत मशहूर हुई। ये बागो बहार के जो है जवाब में लिखी गई। बागो बहार बहुत ही आसान तर्ज पे लिखी गई थी, और वो एक पहले से मौजूद दास्तान का तर्जमा था, जबकि ये दास्तान जो है वो एक खुद की क्रिएट की हुई दास्तान है। ये पहली तबेज़ात दास्तान है जो उर्दू ही की नहीं पहली, बल्कि रजब अली बेग सुरूर की भी पहली दास्तान है।